وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله توكلت على الله حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خیر الخلق کلہم. میرے اللہ اس خوبصورت انتظام و انسلام کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما. اہل خانہ کا انتظام کرنا، مہمانوں کا آنا، بزرگوں کا یہاں تشریف لانا سب قبول فرما. ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. میرے اللہ جو بیمار آیا ہے یہاں سے شفا حاصل کر کے جائے. کوئی پریشان آیا ہے پریشانیوں سے نجات لے کے جائے برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ الذی بدیع السماوات والارض والشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا والقدرۃ للہ الذی علی کل شیء قدیر والصلاة والسلام علی من ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. انقائے کاف قدس ہیں شہباز آشیان انس بلبل بستان وما ینطق عن الہوی طوطی شکر خائے سبحان الذی اسرا. شاہین بلند پرواز انا سید ولد آدم اندلی بے خوش آواز باغ وعلمک ما لم تکن تعلم. ندیم خلوت کدے قاب قوسین ودنا مقیم عشرت کدے ولقد رآہ نزلة اخرى. مہمان خان یطعمنی ویسقینی مرید صاحب اخلاص وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وعلی خال محمد وعلی حال محمد وعلی جمال محمد وعلی عیال محمد وعلی نوال محمد وعلی وصال محمد وعلی بلال محمد وعلی اقبال محمد وعلی استقبال محمد وعلی نقل وصل اصل محمد وعلی بیان قرآن فرقان احسان محمد وعلی روضۃ قبر جدار محمد وعلی حنین بدر محمد وعلی ظہر عصر فجر محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. حضور نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے زیادہ درود و سلام پڑھا ہوگا. اگر کوئی حضور کے قریب ہوا تو انشاءاللہ ہم بھی دور نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے زمانے میں گھوم کے دیکھا ہے صرف اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام زیادہ پڑھتے ہیں. نماز سے پہلے بھی پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں. اذان سے پہلے بھی پڑھتے ہیں اذان کے بعد بھی پڑھتے ہیں. جمعۃ المبارک سے پہلے بھی پڑھتے ہیں جمعے کے بعد بھی پڑھتے ہیں. چیوں پر بھی پڑھتے ہیں اور تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھتے ہیں. اور تو اور ہر ثناء کے ساتھ ہم نوا ہو کر بھی درود و سلام پڑھتے ہیں. بآواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں.
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، جس طرف وہ گل گلشن عدنان گیا ساتھ ہی قافلہ سنبل و ریحان گیا، اس بلندی پہ ہرگز نہ کوئی انسان گیا، بن کے وہ عرش پہ اللہ کا مہمان گیا، اس بلندی پہ ہرگز نہ کوئی انسان گیا، بن کے وہ عرش پہ اللہ کا مہمان گیا، میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر۔ اب اس مصرے پہ آپ نے کیا کرنا ہے وہ دیکھتے ہیں، میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر، کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا، کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا۔ بعد از حمد و صلاۃ میرے واجب الاحترام حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت فخر السعادات حضرت قبلہ پیر سید ابداد علی شاہ صاحب بابا جی سرکار دامت فیوزہم، اسٹیج پر جلوہ افروز حضرت علامہ قاری محمد شعیب نقشبندی صاحب، قاری محمد نعمان صاحب، نعمان تنویر صاحب، حاجی ابصار رحیم صاحب، اور بالخصوص آج کی اس بزم کے خوبصورت ثناخواں اور خصوصی طور پہ میرپور خاص سے تشریف لائے ہوئے عزت مآب جناب علیم الدین علیم صاحب اور اشتیاق علی قادری صاحب، اور اسٹیج پر اور میرے سامنے جلوہ افروز تمام عاشقان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اشفاق عباسی صاحب، الطاف عباسی صاحب اور تمام برادران نے، اہل خانہ نے مل کر میلاد پاک کی اور 11ویں شریف کی بڑی محفل، سالانہ محفل سجائی ہے، اور امید یہ لگ رہی ہے کہ بڑے وقت سے یہ محفل تمام ہونے جا رہی ہے۔ امید ہے کیونکہ ثناخوانی کا سلسلہ تمام ہو چکا ہے۔ میں اتنا پڑھا لکھا تو نہیں ہوں کہ لمبا چوڑا کوئی خطاب کر سکوں گا، کوئی لمبی چوڑی تقریر کر سکوں گا، اور میں آج ایک خصوصی طور پہ ایک بات حیدرآباد کے دوستوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب لوگ یہ بابا جی کو بڑا تنگ کرتے ہیں۔ میں اس دن بڑا مجھے پتہ چلا یہ عبداللہ کے ہاں محفل، اور بہت دیر تک یہ آپ مہربانی کریں اس کو، آج جو مجھے شیڈول ملا ہے بڑا بہت پیارا شیڈول کہ جی 12 بجے اس کو ہم نے اختتام کرنا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ 12 بجے ہی اختتام ہو جائے، پر میں نے کہا یہ ہے کہ کوشش کروں گا۔ ہر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی زور سے اونچی آواز سے قرآن پڑھتے تھے تو ابو جہل لڑنے لگتا تھا۔ آپ محلہ چھوڑ کے جا رہے تھے، ایک اور پڑوسی کہنے لگا ابو بکر کہاں جا رہا ہے، تیرے جیسا پڑوسی بھی کسی کو ملے گا۔ سبحان اللہ، ذرا اونچی آواز سے، تیرے جیسا پڑوسی بھی کسی کو ملے گا نہیں۔ جب میں تصفیہ کراتا ہوں، تصفیہ کرانے بیٹھے کہا کہ اس کو بولے اونچا نہ پڑا کرے، ہمارے گھر میں آواز آتی ہے۔ تو اس نے کہا ابو بکر تم اونچا نہ پڑا کرو۔ صدیق اکبر نے کہا اچھا میں کوشش کروں گا، اچھا میں کوشش کروں گا کہ اونچا نہ پڑھوں، لیکن عادت تھی۔ اس لیے کوئی 2 4 3 4 5 منٹ اوپر ہو جائے تو آپ مجھے معاف کر دیجئے گا، باقی میں نے عرض کر دیا کہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ ملائی شریف کے سرکار کے اوصاف جمیلہ کون بیان کر سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت جیسا بندہ یہ کہتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، کہیے سبحان اللہ، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، قصے لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیاں ہوا وہ آغاز باب تھا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، یا رب زندگی دیکھ ابھی داستاں ہے ادھوری، میری موت سے یہ کبھی نہیں ہوگی پوری، لیکن رضا نے
ختم سخن اس پہ کر دیا، حسینہ جمیلہ نے رخ توڑ دیتا محمد بنا کے قلم تو، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ زور سے کہیں ذرا سبحان اللہ، باواز بلند بولیے سبحان اللہ۔ اچھا ابھی آپ نہ بھلے نہ بولے، میں آپ کو ایک بات پیش کر دوں، پھر آپ کی مرضی ہے، بولیے گا۔ جنت میں دو بندے لیٹے ہوئے ہیں، ایک بندہ کروٹ بدلتا ہے، کستوری کی خوشبو اٹھتی ہے۔ ابھی آہستہ بولے، ابھی آہستہ بولے، ابھی ٹائم آنے کو ہے۔ کستوری کی مہک اٹھتی ہے، دوسرا ساتھ والا سوچتا ہے کہ یار میں بھی کروٹ بدلوں تاکہ کستوری کی مہک اٹھے، تو وہ بھی کروٹ بدلتا ہے تو کوئی خوشبو وغیرہ نہیں آتی، تو وہ پوچھتا ہے داروغ جنت سے کہ اس کے کروٹ بدلنے سے خوشبو آئی، اس کے کروٹ بدلنے سے اور میرے کروٹ بدلنے سے خوشبو کیوں نہیں مہکی؟ اس نے جو جواب دیا ہے اس جواب کو سن لیجئے، پھر آپ کی مرضی ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ مزید آپ کو کہہ سکوں گا۔ اس نے کہا کہ دنیا میں اس نے تیرے مقابلے میں ایک بار زیادہ مرتبہ سبحان اللہ کہا تھا، کہا تو نے بھی تھا، اس نے ایک بار تجھ سے زیادہ بولا ہے تو اس کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے، اس لیے اب یہ جب بھی کروٹ بدلے گا تو کستوری کی مہک اٹھے۔ تو پھر سوچ لیں اب آپ، محفل لگی ہوئی ہے اور محفل بھی اہل محبت کی لگی ہوئی ہے، میلاد پاک کی محفل ہے، سرکار کے ذکر کی محفل ہے، اور سرکار کا ذکر وہ ہے کہ ہم تو آج کر رہے ہیں۔ حضور میلاد مصطفیٰ یہ ہے کہ حضور کی آمد کے تذکرے کرنا، حضور کی اوصاف جمیلہ کی بات کرنا۔ میلاد تو یہ ہے، ارے کبھی سوچا بھی کرو یہ میلاد کس کس نے منایا ہے؟ اللہ کے نبی جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کر کے، کعبہ کو تعمیر کر کے کھڑے ہو گئے، اور تعمیر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی، مولا دیکھ میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے، اگرچہ تو بے گھر ہے، اگرچہ تو بے گھر ہے، گھر میں رہتا نہیں ہے، تو گھر میں سما بھی نہیں سکتا، میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے، مولا تجھے پسند آ گیا۔ فرمایا ابراہیم اب مجھے اتنا پسند آیا، بول مزدوری کیا ہے، بول مزدوری کیا ہے؟ میرے ابراہیم نے کہا مولا میں تیرا دوست ہوں، تم میرا دوست ہے، دوستوں سے کوئی مزدوریاں لیے کرتے ہیں؟ میں کوئی مزدوری نہیں لوں گا، تو نے مجھے نبوت دی، رسالت دی، صحائف عطا فرمائے، اسماعیل جیسا بیٹا عطا فرمایا، تو نے مجھے کتنی عزتیں عطا فرمائی، اب بھی میں تجھ سے مزدوریاں مانگتا پھروں؟ اچھا فرمایا ابراہیم مزدوری نہیں چاہیے، چل میں نے کرم کا دروازہ کھول دیا ہے، اب انعام مانگ لے۔ انعام مانگ لے، دروازہ کھلا ہے، دروازہ کھلا ہے۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا بھی کچھ اب تنگی داماں پہ نہ جا بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ۔ جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جاؤ بھی کچھ مانگ، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جاؤ بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ۔ کیا دے سکتے ہیں
اور کیا نہیں دے سکتے وہ. مشورہ، توجہ، کہیے سبحان اللہ. کیا دے سکتے ہیں اور کیا نہیں دے سکتے ہیں وہ. یہ بحث نہ کر ہوش میں آ بھی کچھ مانگ. یہ بحث نہ کر ہوش میں آ بھی کچھ مانگ. مانگ ابراہیم کیا مانگتا ہے؟ قرآن پاک کا پہلا پارہ میرے سامنے ہے. ابراہیم نے مانگا کیا ہے؟ ابراہیم نے میلاد مانگا ہے. ابراہیم نے میلاد مانگا ہے. میلاد محمد کے آنے کا نام ہے نا. میلاد محمد کے آنے کا نام ہے. میں قرآن سے حوالہ پیش کر رہا ہوں. قرآن کی زیارت کیجئے. بابا سے بلند کہیے سبحان اللہ. اوپر رکھ دیجئے. پہلا پارہ ہے اور سورہ بقرہ ہے. قاری شیر صاحب کی بلا یہ بحوالہ آپ کسی اپنے مقتدی کو دکھا سکتے ہیں کہ آؤ ہم ہی میلاد کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. جناب ابراہیم نے پیسے نہیں مانگے. جناب ابراہیم نے کرنسی نہیں مانگی. جناب ابراہیم نے مال مویشی نہیں طلب کیے. دولت و ثروت اور گاڑیاں اور کچھ نہیں مانگا. کہا سب کچھ تو دے دیا, بس میں نے اب جو تیرا گھر بنا دیا ہے اس گھر کو آباد کرنے کے لیے ربنا وابعث فیہم رسولا, اے اللہ اب بس محمد کو بھیج دے اس گھر کو آباد. ربنا وابعث فیہم رسولا. حضور خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا ہوں. میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا ہوں. اور یہ آپ کے سامنے قرآن پاک کھلا ہوا ہے اور آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. ذرا ایک بار کہیں تاکہ مجھے آیت مل جائے. میں اپنی نالائکی کا اعتراف کر رہا ہوں, آپ کہیں سبحان اللہ. یہ دیکھیں آپ کے ایک بار سبحان اللہ اور کہنے سے آیت مل جائے گی. ربنا وابعث فیہم 129 نمبر آیت ہے. جب جب میں نورانی بستی آیا ایک ایک حضور کے میلاد کی آیت آپ کو بتا کے گیا. ربنا وابعث فیہم رسولا, اے اللہ رسول کو بھیج دے. کل ابراہیم محمد کا میلاد کر رہے تھے, آج محمد کے غلام محمد کا میلاد بنا رہے ہیں. اور اسی قرآن پاک کے اندر حضور جب تشریف بھی نہیں لائے تھے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, قرآن کہتے ہیں آج جو کافر ہیں محمد تیرے آنے سے پہلے وہ تیرے وسیلے سے دعا مانگتے تھے. تیرے آنے سے پہلے حضور کی شان, تیرے آنے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, تجھ سے پہلے تیرے وسیلے سے دعا مانگتے تھے. عجیب ہمارے مسلمان ہیں, آپ جب حج کرنے کو عمرہ کرنے جاتے ہیں, جب مدینہ طیبہ جاتے ہیں, آپ سے ایک حضرت صاحب کی ملاقات ہوتی ہے, ان کے سر پہ لال رومال ہوتے ہیں. لال رومال والے ایک صاحب ہوتے ہیں, جب آپ سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں دعا مانگتے ہیں, دعاؤں کے قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں. توجہ, دعاؤں کے قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں تو آپ کا وہ ہاتھ پکڑ کے نیچے کرو, نیچے کرو, نیچے کرو, ادھر منہ نہیں کرو. ان کو وسیلہ نہ بناؤ, ان کو وسیلہ نہ بناؤ. ایک مشین ہے وہاں جس سے آواز آتی ہے شرک, لیکن ہمارے وہاں پر ایسے بابے بھی ہوتے ہیں. 15 منٹ وہ تقریر کرتا رہا, 15 منٹ علیم الدین بھائی 15 منٹ آپ نے بھی دیکھا, 15 منٹ وہ بولتا رہا, بولتا رہا, بولتا رہا, بولتا رہا. فیصلہ آباد کا ایک بوڑھا بابا, اس کا قد بھی بہت بڑا تھا, اس نے کہا جی آپ بول لیے. کہا ہاں. شاہ صاحب آپ تشریف لائیں, حضرت علامہ سید محسن علی شاہ امینی صاحب کو آپ راستہ دے دیں تاکہ یہ جلدی سے اسٹیج کی زینت بن جائے, محفل کی رونق بن جائے, سادات کی دوہری برکتیں ہمیں نصیب ہو جائیں. کہیے سبحان اللہ.
اس بوڑھے بابے نے کہا توجہ آپ میری طرف رکھیں تاکہ ہم 12 بجے چلے جائیں. بابا جی آپ دیکھیں ایک بوڑھا بابا ایسے نا اوپر سے جی مولوی صاحب تسی کہہ چھڑیا جی کہہ چھڑیا. اس نے کہا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، حضور سے محبت ہے اس لیے ادھر منہ کر کے دعا مانگا کرتے ہیں. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. آپ کو شرک بھائی حضرت ہم کس کا وسیلہ، ہم کس کے وسیلے سے دعا مانگے؟ کہتے ہیں نیک اعمال کے. کس سے؟ نیک اعمال. جی کون سے نیک اعمال؟ نیک اعمال آپ نے طواف کیا جی اس کا وسیلہ پیش کریں. آپ ان سے سوال کریں کہ وہ جو میں نے طواف کیا ہے وہ قبول ہے؟ وہ کہیں گے نہیں اس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے. آپ ان سے سوال کریں اور کس کا؟ صحیح کی جی کی اس کا وسیلہ وہ قبول ہے؟ اس کا تو ہمیں معلوم نہیں ہے. نفلیں پڑھیں جی پڑھیں ان کا وسیلہ وہ قبول ہے؟ یہ بھی نہیں پتا. پاکستان میں نمازیں پڑھیں جی پڑھیں ان کا وسیلہ جی کر تو دیں پر پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں. مجھے اس بھری بزم میں کوئی بندہ مجھے یہ بتائے کہ آپ نے جو نماز پڑھی ہے وہ قبول ہے. بتائیے ہے کوئی بندہ؟ 20 سال مجھے نماز پڑھاتے ہوئے ہو گئے مجھے بھی پتا کوئی نہیں. روزے رکھے ان کا وسیلہ بھائی ہمارا سوال وہیں کھڑا ہے کیا قبول ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں آپ گارنٹی دیتے ہیں؟ نہیں ہے جی گارنٹی نہیں ہے. تو جب ایک چیز ٹھیک ہی نہیں ہے، ایک چیز ٹھیک نہیں ہے مقبول نہیں ہے، آپ کسی مستری کو ہائر کریں اور کہیں میرا مکان بنا اور دیواریں ٹیڑھی کر کے چلا جائے اور کہے کہ میری مزدوری، تو آپ کہیں گے گھر کا تو بیڑا غرق کر دیا. مزدوری کس بات کی؟ آپ گاڑی ٹھیک کروانے جائیں خراب کر دے وہ اور پیسے مانگے، آپ کہیں گے جی گاڑی ٹھیک ہوئی نہیں پیسے کس بات کے؟ نمازیں ٹھیک ہوئی نہیں ہے وسیلہ پہلے. نمازیں قبول ہوں گی تو پھر جب وہ خاموش ہو جائیں گے اب ان سے آپ سوال کریں گے. سنیں آپ ان سے پوچھئے کہ صاحب یہ تو سارے عمل میرے قبول تھے یا نہیں؟ نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا، پر مجھے یہ بتاؤ یہ مکین گنبد خضرا جناب محمد رسول اللہ یہ خدا کو قبول ہے؟ یہ خدا کو قبول ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ان کے لیے خدا نے کائنات بنائی ہے، ان کے لیے خدا نے ارض و سما بنائے ہیں، ان کے لیے خدا نے کائنات عالم کا نظام بنایا ہے. یہاں تک کہ خود فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. فرمایا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میری مرضی آئی کہ میں پہچانا جاؤں تو اپنی پہچان کے لیے میں نے محبت کو بنا کے آگے کر دیا. اپنی پہچان کے لیے میں نے محمد کو آگے کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب حضور جانے جانا معراج پاک سے واپس تشریف لے کے آئے اور حضور نے بتایا فرمایا کہ آج رأیت ربی فی احسن صورہ، کہ میں آج اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھ کے آیا ہوں. تو اب ذرا غور کیجئے جو مدینہ طیبہ کی گلیوں سے گھوم کے آتے ہیں ان سے ہاتھ ڈالنے والے سوال کرتے ہیں، کھجور و آب زمزم کے تحفے لینے والے پوچھتے ہیں مدینے کی باتیں ہمیں سناؤ. جب وہ مدینے کی باتیں
باتیں سنا رہے ہوتے ہیں اور آنکھوں میں سے اشک جاری ہوتے ہیں، ایک بحر بے کراں سیل کارواں جاری ہوتا ہے، آنکھوں سے بندہ رو رہا ہوتا ہے، لیکن سنیے جس نے دیکھا ہوتا ہے اور جس نے دیکھا نہیں ہوتا اس کی کیفیت میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ جس نے دیکھا ہو وہ جب بیان کر رہا ہے تو اس کے سامنے وہ سارے نظارے مدینے کے آ جاتے ہیں۔ اللہ ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہو کر رواں قافلہ سالار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر کرو اللہ اللہ، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر کرو دیوار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے۔ میں نے کسی بھی شہر کے در و دیوار کے ساتھ کسی کو لپٹ کر روتا ہوا نہیں دیکھا، لیکن مدینے کی گلیوں میں نے پلروں کے ساتھ بھی لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے ستونوں کے ساتھ بھی لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے عالم تنہائی میں بیٹھ کے بھی لوگوں کو روتا ہوا دیکھا ہے، میں نے پکی میں بیٹھ کے بھی لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے تو ہوٹل کے اندر بھی لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ میں قربان ہو جاؤں جو مدینے سے ہو کے آ گیا، اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مدینے جانے والوں، مجھے تم لوٹ کے کیسے جاتے ہو گے؟ مجھے یہ بتاؤ، کیا جب تم لوٹ کے آتے ہو تو کیا بس کے دیوار شیشے والی کھڑکی کی طرف نہیں بیٹھتے، اور پھر جب شیشے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے ہو، پھر مجھے بتاؤ کیا جب بلڈنگوں کے بیچ میں سے گنبد خضرا کا نظارہ نہیں ہو رہا اور تم رو نہیں رہے ہوتے؟ مجھے بتاؤ ایمان سے، اگر تمہارے آنسو جاری ہوتے تو بولو سبحان اللہ، بولو بابا سے بلند سبحان اللہ، بجنے کو ہے بہت ذرا بابا سے بلند بول سبحان اللہ، آج قادری رنگ میں بیٹھ کے بول سبحان اللہ، چشتی رنگ میں بولو سبحان اللہ، نقشبندی رنگ میں ڈوب کے بول سبحان اللہ، سہروردی بن کے بول سبحان اللہ، اور نہیں تو صدیقی بن کے بول سبحان اللہ، فاروقی اور عثمانی رنگ میں بول سبحان اللہ۔ ارے شرم کو اٹھا کے پھینک اور حاضری بن کے بولے 1100 سلاسل طریقت میں سے جہاں بھی تیرا رشتہ جڑا ہوا ہے، میں نہیں کہتا کہ قادری چشتی بن، بابا جی کا مرید بن، فلاں کا مرید بن، میں نہیں، یہ محفل ہے، یہ مارکیٹنگ نہیں ہے، لیکن جہاں بھی تیری رسیاں جڑی ہوئی ہیں کم از کم اپنے مرشد کا تصور کو کر کے تاجدار ختم نبوت، توجہ فرمائی آپ نے، حضور معراج کر کے واپس تشریف لائے، سننے اور دیکھنے میں فرق ہے، صحابہ کا اضطراب بڑھتا ہے، بتائیں نا کیسا تھا؟ بتائیں کیسا تھا؟ اب وہ مرید آج جو محفل میں نہیں ہے، وہ صبح تم سے پوچھے کہ بتانا عباسیوں کے ساتھ محفل کیسی ہوئی، پھر چہیتا مرید محبت والا، جی بابا جی اس ٹائم آگے تھے اور نعت خوانی ہوئی، پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا، اور پھر ایسے اور ایسے، پھر اس کی محبت اور بڑھ رہی ہے۔ یار اور بتانا، صحابہ کہتے تھے اور بتائیں نا، میں کیا بتاؤں آگے کیا ہوا، اتنے ٹھنڈے ماحول میں کیسے آگے چل سکتے، بتائیں نا کیسا تھا؟ اوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے، جس کا محمد اتنا حسین ہے، جس کا محمد اتنا حسین ہے۔ اما عائشہ نے پوچھا یوسف کو دیکھ کے، مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی، آقا آپ کو دیکھ کے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، آپ کو دیکھ کے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یوسف اللہ کا نبی ہے، میں نبی بھی ہوں محبوب بھی ہوں، میں نبی بھی ہوں اور میں نبی بھی ہوں اور محبوب بھی ہوں۔ تو پھر ہر محب یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کو میرے سوا۔ اب سنیے، خدا کی غیرت
سلسلہ در سلسلہ قرآن بھی نازل ہوا ہے. نزل الفرقان 23 سال کے عرصے میں. کتنے؟ 23 سال کے عرصے نازل ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ نازل ہوا ہے. سید محسن شاہ صاحب قبلہ میں سوچتا رہا قرآن تو نازل ہوا ہے، پہلی وحی ہے اقرا. پہلی وحی ہے اقرا. اور حضور ساری رات خانہ کعبہ شریف نبوت سے پہلے بھی عبادت کرتے تھے. نبوت سے پہلے بھی عبادت کرتے تھے. ساری رات خانہ کعبہ میں ہے جی، یہی بات ہے. نفلیں پڑھتے حضور، نفلیں پڑھتے حضور. بس اللہ والوں کی شان میں ایک ہی جملہ کہہ سکوں گا، اور یہ جملہ میرے حساب سے نہیں، میں تو بہت چھوٹا بندوں، ہے بہت بڑی بات. حضور نفلیں پڑھتے تھے. بس مجھے اجازت دے دیجئے گا، تمام ہو گیا ٹائم. میں کہتا ہوں خدا کرے جیسے حضرت بابا جی کہہ رہے تھے نا بابا تم ایک نعت پڑھنا، میں کہتا ہوں مجھے کوئی بندہ کہے بابا تو نے 5 منٹ پڑھنا ہے، میں انشاءاللہ اسی میں حاضری تمام کرتا ہوں. ان کی محبتیں، پیار اور نگاہیں اللہ پاک ان کو خوب برکتیں عطا فرمائے. دوسری ایک بات، حضور نفلیں پڑھتے تھے. قرآن کا نزول شروع ہوا نبوت کے اعلان کے بعد. تو وہ نفلوں میں کیا پڑھتے تھے؟ نفلوں میں کیا پڑھتے تھے؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ. تو غوث اعظم سے اللہ والوں کا ذکر شروع نہیں ہوا ہے. حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ہی حضور کہتے تھے صراط الذین، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا. جب آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اعلی حضرت کا ترجمہ ہے اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. اس کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا. آخری 3 جملے رہ گئے ہیں. حضور کی محبت میں ڈوب کے آنے والوں بولو سبحان اللہ، اور ذرا ڈوب کے مچل کے بولیے سبحان اللہ. حضور سید عالم جانے جانا، رحمت کونین، سرور آدم و بنی آدم، روح روان عالم، انسان عین وجود، دلیل کعبہ مقصود، کاشف سر مکنون، خازن علم مخزون، امام جماعت انبیاء، مقتدائے زمرہ کیا، قاضی مسند حکومت، مفتی دین و ملت، قبلہ اصحاب صدق و صفا، کعبہ ارباب حلم و حیا، وارث علوم اولی، مورث کمالات آخری، منشئ فضائل و کمالات، مدلول حروف مقطعات، نسرین حدیقہ فردوس بنی کوثر عرصہ قیامت، سلسبیل باغ جنت، تاج ہدایت، آنے کائنات، شان کائنات، وجہ کائنات، باعث تخلیق کائنات، مقصود کائنات، آمنہ کلال، محبوب رب ذوالجلال، امت کے غمخوار، رسولوں کے قافلے کے سالار، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانۂ غیوب، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، صاحب علم نشرہ، رازدار ما اوہا، شاہد ما دغا، معصوم آمنہ، حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے امام سیوطی نے پوچھا حضور وصال کے بعد کیا مصروفیت ہے؟ فرمایا کوئی مصروفیت نہیں ہے، بس غلاموں کی محفلیں دیکھتا رہتا ہو جو میرے غلام محفل. اس سے بڑا انعام کوئی ہو نہیں سکتا کسی محفل کرانے والے کے لیے. غلاموں کی محفلیں دیکھتا رہتا ہو. یا علی زندہ باد. اہدنا الصراط المستقیم. اعلی حضرت نے کہا کہ اے اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا. اس کا ترجمہ لوگوں نے کیا ہے اے اللہ میں سیدھے راستہ دکھا. اب اس پہ لڑنے کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، نمبر بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اعلی حضرت سے کسی نے پوچھا حضور کسی نے ترجمہ یہ کیا ہے آپ یہ کرتے ہیں؟ فرمایا انہوں نے بھی ٹھیک کیا میں نے بھی ٹھیک کیا ہے.
انہوں نے بھی ٹھیک کیا ہے، 2 جملوں میں بات ہو گئی ختم، انہوں نے بھی ٹھیک کیا ہے، میں نے بھی ٹھیک کیا ہے۔ کہا حضور آیت ایک ہے، ترجمے 2 ہیں اور دونوں ٹھیک۔ بس ایک بار کہہ دیں اعلیٰ حضرت کی روح خوش ہو جائے۔ فرمایا میں نے بھی ٹھیک کیا ہے، انہوں نے بھی ٹھیک کیا ہے۔ کہا حضور آیت ایک ہے، ترجمہ ایک ہی بنے گا، 2 کیسے بنیں گے؟ ایک تو غلط ہوگا۔ فرمایا دونوں ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہے۔ بولیے نہیں تو پھر ہم بولیں گے بس ٹھیک ہے۔ میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے بزرگوں کی دعا لینے کے لیے، بابا جی سرکار کی نظر محبت لینے کے لیے بس میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے۔ حضور دونوں ٹھیک کیسے ہوئے؟ فرمایا وہ بھی ٹھیک اس لیے ہے، انہوں نے کہا سیدھا راستہ دیکھا، کیونکہ انہوں نے ابھی تک سیدھا راستہ دیکھا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دکھا، اور ہم دیکھ چکے ہیں اب طاقت نہیں ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔